بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی اہم کتاب کا تعارف آپ کو کروایا جا رہا ہے۔ وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب امام ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے تاویل مختلف الحدیث۔ یہ کتاب ہے امام ابو قتیبہ دینوری رحمہ اللہ المتوفہ 276 ہجری 276 ہجری کو ان کا وصال ہوتا ہے اور بغداد کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ان کی یہ کتاب تاویل مختلف عظیم الشان میدان حدیث کی بڑی زبردست کتاب ہے۔ یہ ایک جلد میں کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے اندر جو مواد موجود ہے وہ بہت زبردست مواد ہے۔ آج اس کتاب کا تعارف جو ہر طالب علم کے لیے، جس کا جاننا، سمجھنا اور اس کا مطالعہ کرنا ہر طالب حدیث کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس کتاب کا تعارف آج ہم کروانے جا رہے ہیں۔ اس کا نام ہے تاویل مختلف الحدیث۔ یہ مختلف الحدیث جو لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں سادہ لفظوں میں اس پر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تفصیل تو اس پر میرا بیان موجود ہے۔ تاویل مختلف الحدیث، یہ مختلف الحدیث پر بیان باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ جب دو احادیث متعارض نظر آ رہی ہوں، ظاہر مد مقابل نظر آ رہی ہوں، تو ان کا حل پیش کرنا کہ یا تو تطبیق دے دینا یا تنسیخ یا ترجیح، کوئی ایسا معاملہ کرنا کہ جس کی وجہ سے اس کا کوئی حل پیش کیا جا سکے کہ دو ایک جیسی احادیث ہیں تو ان کا حل کیا ہے۔ تو یہ مختلف الحدیث ہے۔ اس پر امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب اختلاف الحدیث ہے اور امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب شرح مشکل الآثار ہے۔ ان کے علاوہ یہ کتاب عظیم الشان کتاب جو اس فن کی کتاب ہے، بہت کم لوگوں نے ایسا کام کیا ہے۔ تو اس کتاب کا انشاءاللہ آج ہم تعارف کروائیں گے۔ تو اس کتاب کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ دارالحدیث القاہرہ نے اس کو شائع کیا ہے، ایک جلد کے اندر ہے اور تقریباً 400 کے قریب اس کے صفحات ہیں۔ اس کے اندر 46 مباحث اور 111 تقریباً احادیث ذکر کی گئی ہیں اس کے اندر، اور 57 مسائل کا استنباط کیا ہے امام ابن قتیبہ دینوری نے، اور جو انہوں نے رد کیا لوگوں کا، ان کے جوابات دیے، وہ 49 جوابات ہیں جو آپ نے اس کتاب میں دیے۔ عظیم الشان خدمت ہے آپ کی۔ اور یہ کتاب آپ نے لکھی کیوں؟ کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی؟ تو یہ بات یاد رکھیے، اس وقت کے کچھ خوارج اور معتزلہ احادیث مبارکہ پر کچھ اعتراضات کر رہے تھے کہ یہ دیکھو احادیث کے اندر تضاد ہے، کبھی حضور یہ بات فرماتے ہیں اور کبھی یہ بات فرماتے ہیں، مختلف قسم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں منقول ہیں، تو یہ تو ذخیرہ حدیث پر اعتراض آ رہا ہے بہت بڑا۔ تو اس اعتبار سے یہ اعتراض کرتے تھے اور حدیث کا انکار کر دیا کرتے تھے ان اعتراضات کی بنیاد پر۔ تو امام ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ نے ان کا رد لکھا ہے، اور ایک تو ایک علم کے طور پر یہ چیز سامنے آئی باقاعدہ طور پر کہ تاویل و مختلف الحدیث ایک علم ہے، اس طور پر سامنے آئی۔ دوسرا، وہ جو حدیث پر اعتراضات اٹھایا کرتے تھے، ان کے زبردست قسم کے جوابات بھی آپ نے دیے۔ چونکہ آپ اہل سنت کا دفاع کرتے تھے تو معتزلہ اور خوارج کے ساتھ پھر آپ مناظرے اور دفاع کے لیے یہ کاوشیں آپ کیا کرتے تھے۔ تو امام ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب لکھی، اس کا اصل نام جو سمجھ میں آتا ہے، ویسے تو تاویل مختلف الحدیث ہے، جو اصل نام سمجھ میں آتا ہے اور جو ساری کتاب کو پڑھنے کے بعد نتیجہ کا نام سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا نام ہے؟ تاویل مختلف الحدیث فی الرد علی اعداء الحدیث، یعنی جو حدیث کے دشمن ہیں ان کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ بڑی زبردست کتاب ہے، کوئی بندہ اگر اس کا مطالعہ کرے تو اس کی بہت زیادہ علمی گرہیں کھلتی ہیں۔ اس میں آپ نے جن معتزلہ کو سامنے رکھا، ایک تو خوارج کو سامنے رکھا، دوسرا جن معتزلہ کو سامنے رکھ کر آپ نے ان کا محاسبہ کیا ہے حدیث کے معاملہ میں، ان میں جاحظ ہے، نظام بصری ہے، ابو حذیل ہے، نجار ہے، عبید اللہ ہے اور ہشام بن الحکم ہے۔ ان کا رد لکھا، یعنی ان کا محاسبہ کیا اس کتاب کے اندر امام ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ نے۔ اور یقیناً یہ ایک جو دفاع ہوتا ہے یہ انسان کی علمی صلاحیت کو واضح کرتا ہے کہ انہوں نے کس خوبصورت انداز میں یہ کام کیا ہے۔
آپ کی یہ جو کتاب ہے تعویل و مختلف الحدیث، اس کے بارے میں محدثین کرام کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بارے میں امام ابن کثیر یہ فرماتے ہیں ابن قتیبہ لہو فیہ مجلد مفید، کہ ابن قتیبہ کی تعویل و مختلف الحدیث پر ایک جلد پر بڑی فائدہ مند کتاب موجود ہے۔ یہ انہوں نے اختصار علم الحدیث جو ان کی علوم الحدیث جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے کیا فرمایا؟ صنف فیہ ابن قتیبہ فاتا باشیاء حسنہ وغیر حسنہ، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی جس کے اندر بہت اچھی چیزیں بھی لے کر آئے اور کچھ کمزور چیزیں بھی انہوں نے ذکر کی۔ یعنی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو کسی ایک چند ایک جواب پر مطمئن نہیں بھی ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ان کے علاوہ استاد ابو ذہب کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ھذا کتاب جلیل القدر عظیم النفع، یہ کتاب عظیم مرتبے والی کتاب اور بہت زیادہ نفع والی کتاب ہے۔ الفہ الامام ابن قتیبہ، اس کو امام ابن قتیبہ نے تالیف کیا مدافعا بہ عن السنہ، سنت مبارکہ کا دفاع کرنے کے لیے۔ یعنی اصل ان کا جو ہدف تھا لکھنے کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا دفاع تھا، تاکہ کوئی بھی دوسرا آدمی حدیث پاک پر اعتراض نہ کر سکے اور کوئی اس طرح حدیث پاک کا انکار نہ کر سکے۔ یہ بڑی زبردست کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب کا جو انہوں نے منہج و اسلوب رکھا ہے، جو طریقہ کار رکھا ہے، جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک تو منکرین کا رد کیا ہے، ان کے اعتراضات کا، اور دوسرا انہوں نے احادیث میں تطبیق دی ہے، تنسیخ، یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ روایت منسوخ ہو چکی ہے جس کو آپ دلیل بنا رہے ہیں، یا تطبیق دی ہے کہ ان دونوں روایات کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک تو انہوں نے اسلوب اپنایا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے جو احادیث ذکر کی ہیں، جتنی بھی روایات لے، اس میں انہوں نے سند کو ذکر نہیں کیا، انہوں نے شاید اس کو ضروری نہیں سمجھا، حالانکہ وہ سند کا ہی دور تھا، کتب ستہ کا دور تھا جس عہد کے یہ ہستی ہیں، تو لیکن انہوں نے اسانید کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا۔ لیکن احادیث جو ہیں وہ ظاہر قابل قبول ہیں، معروف روایات ہیں، معروف کتب کی روایات ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ دوسرا، کوئی بھی دلیل دیتے ہیں، کوئی بھی حدیث ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد دلائل بڑی تفصیل کے ساتھ دیتے ہیں، کبھی قرآن کریم کی روشنی میں، دوسری حدیث کی روشنی میں، کبھی عقلی دلائل دیتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کبھی کبھی عربی اشعار لے کر آتے ہیں اور قصیدے لے کر آتے ہیں، مختلف لوگوں کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں، تاکہ ہر طریقے سے جو منکر حدیث ہے اس کا رد کیا جا سکے اور حدیث پاک کا دفاع کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد نمبر 5، ابواب بندی، انہوں نے جو اسلوب اختیار کیا اس میں انہوں نے ابواب بندی کی ہے باقاعدہ طور پر، اور جو انہوں نے ابواب بندی کی اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو انہوں نے ذکر کیا۔ مثال کے طور پر پہلے انہوں نے مقدمہ لکھا، پھر اس کے بعد ذکر اصحاب الکلامی و اصحاب الرائے، یہ انہوں نے باب باندھا، پھر باب ذکر اصحاب الحدیث، اصحاب حدیث کا باب باندھا، پھر ذکر الاحادیث التی ادعوا علیہ التناقض، فرماتے ہیں کہ جس پر، یعنی وہ احادیث جن پر اعتراضات اٹھائے گئے، والاحادیث التی زعموا انہا تخالف کتاب اللہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ احادیث کہ جن کے بارے میں ان نے، یعنی منکرین حدیث نے یہ گمان کیا ہے تخالف کتاب اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالف ہے، یعنی قرآن پاک کے مقابلے میں یہ احادیث آ چکی ہیں، یہ بھی انہوں نے اعتراض کی۔ اس کی مثال بھی آگے جا کر میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے یہاں پر باندھ کر پھر اس کے بعد انہوں نے آگے یہ سلسلہ باقاعدہ شروع کر دیا، حدیثانی متناقضانی، حدیثانی متناقضانی، یا کہ حدیث یخالف کتاب اللہ، حدیث یبطلہ الاجماع، یہ اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر آگے ساری اس کی فہرست بیان کر دی ہے۔ آگے یہ ایک طویل فہرست ہے جس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو کتاب ہے اس کی ابواب بندی اس طریقے سے انہوں نے کی۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں کچھ احادیث ذکر کی ہیں جس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ موضوع روایات ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اعتراض اٹھانا چاہے تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں، تو موضوع روایات کو بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ رہی یہ بات کہ کیا ساری احادیث صحیح ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا، ساری احادیث صحیح یعنی
کچھ حسن کے درجہ پر ہیں، بلکہ اس میں سے کچھ ضعیف کے درجہ پر ہیں، لیکن وہ کسی ضمن میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اچھا انہوں نے جو حدیث لے کر آئے ہیں اس کا طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ سب سے پہلے یہ باب باندھتے ہیں، باب باندھنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ لے کر آتے ہیں قالو، یعنی مطلب ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جن کا رد کر رہے ہیں، معتزلہ ہیں یا خوارج ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں رویتم، تم نے روایت کیا۔ پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں دو حدیثیں ذکر کر کے پھر فرماتے ہیں قال ابو محمد، اپنی کنیت کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال ابو، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یا ان میں تطبیق کرتے ہیں یا تنسیخ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ پہلے کی روایت ہے یا بتاتے ہیں کہ یہ بعد کی روایت ہے۔ اس کا وہ سارا جو بھی بایو ڈاٹا ہوتا ہے وہ سامنے رکھ کے اس کا خوبصورت طریقے سے جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ جو امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ کی عظیم شان، عالی شان کتاب ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ میں خصوصیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کتاب کی خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ منکرین حدیث کا رد ہے زبردست قسم کا، ان کی زبانیں بند کروا دی، اور آج تک جو لوگ بھی اس طرح کا کوئی اعتراض اٹھانا چاہیں گے، امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے ان کا رد کر دیا ہوا ہے۔ میں تمام علماء کرام کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، ایک مرتبہ اس کتاب کو پڑھیں، دیکھیں ان کا زبردست قسم کا اسلوب کیا ہے۔ اور عمومی طور پر لوگ جو اعتراض اٹھاتے ہیں اس کے تضاد کے حوالے سے، وہ اعتراض خود بہت رفع ہو جائے گا اور ذہن بالکل صاف ہو جائیں گے، بالکل شفاف ہو جائیں گے ذہن۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 15 فرقے باطلہ کا رد کیا ہے۔ 15 ایسے باطل فرقے تھے جس کا انہوں نے رد کیا، اور عظیم و شان زبردست قسم کے انہوں نے جوابات دیے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے اہل سنت کی ترویج کے لیے اپنی پوری جدوجہد اور محنت کی، کوشش کی، اور تمام وہ فرقے جو اہل سنت و جماعت کے مخالف تھے انہوں نے اس کا رد کیا۔ اس کے علاوہ فصاحت و بلاغت بڑی زبردست قسم کی آپ اس میں لے کر آئے ہیں، چونکہ آپ امام اللغت ہیں، امام النحو ہیں، امام اللغت ہیں، تو آپ اس کے اندر یہ لے کر آئے ہیں۔ دوسرا اشعار اور قصائد، قصیدے آپ بہت زیادہ اس میں اور اشعار بہت زیادہ لے کر آئے، چونکہ آپ کا لغت کے ساتھ لگن بھی تھا، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور امام اللغت والنحو بھی تھے، اور مورخ بھی تھے، ہم عظیم شان امام تھے، تو آپ نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا۔ اب دیکھیں اس میں وہ بعد آیات لے کر ان کی تفسیر بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ حدیث کی حیثیت کو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اشعار اور قصیدے بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس فن کے ساتھ ان کا جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ یہاں پر میں دو چیزیں، بس دو چھوٹی اختصار کے ساتھ دو مثالیں میں عرض کروں گا۔ ایک وہ حدیث جس کے مقابلہ میں آیات لے کر حدیث کا انکار کرتے تھے منکرین حدیث، تو اس کا جواب انہوں نے دیا۔ وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ قالو، انہوں نے کہا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلۃ الرحم تزید فی العمر، صلہ رحمی جو ہے وہ عمر کو بڑھاتی ہے، عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یعنی ان کا جو اعتراض ہے منکرین حدیث، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت آ جاتی ہے تو پھر ایک لمحہ نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی سے جو ہے وہ عمر بڑھتی ہے، تو یہ تو تضاد ہے حدیث کا آیات مبارکہ کے ساتھ۔ اس کا پھر انہوں نے آگے معنی بیان کیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، وہ سمجھایا۔ فرمایا وَقَالَ ابو محمد نَحْنُ نَقُولُ إِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْعُمْرِ تَكُونُ بِمَعْنَيَيْنِ، فرماتا ہے جو عمر کی زیادتی ہوتی ہے، عمر کو بڑھانا ہوتا ہے، یہ دو معنی میں ہوتا ہے۔ ایک السعۃ والزیادۃ فی الرزق، کہ رزق کے اندر وسعت، رزق کے اندر بڑھوتی، وعافیت البدن، اور بدن کی عافیت، یعنی سلامتی کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فقر ہے وہ بھی ایک موت ہے، جو تنگ دستی ہے، جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ ایک موت ہے۔ تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے بچایا جاتا ہے اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لہٰذا وہ جو ظاہری جسم کے اوپر موت وارد ہوتی ہے
وہ یہاں سے مراد ہے کہ رزق وسیع کر دیا جاتا ہے اور بدن کو عافیت دی جاتی ہے۔ کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے جواب دیا، اور اس کا ایک معنی جو ہے وہ یہ بیان کیا۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا وَيُجْعَلُ بَنِيَّتُهُ وَتَرْكِيبُهُ وَحَيَاتُهُ لِتَعْمِيرِ ثَمَانِينَ سَنَةً۔ فرماتے ہیں کہ جسم کی جو حیات ہے اور جو اس کی بناوٹ ہے اس کو اس طریقے سے بنا دیا جاتا ہے، مضبوط تر بنا دیا جاتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزارتا ہے۔ تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی کسی سے صلہ رحمی کرے گا تو پرسکون زندگی، اس کی اطمینان والی زندگی گزرے گی۔ وہ اصول وہاں پر ہی ہے۔ آپ دیکھیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اے اللہ مجھے شفا دے ورنہ پھر مجھے اٹھا لے۔ یہ کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو جب انسان صلہ رحمی کرتا ہے، خوش باش رہتا ہے، لوگوں سے اچھے تعلقات کرتا ہے، خوش رہتا ہے، تو پھر وہ اس چیز کی ڈیمانڈ، اگر بدن درست ہے، رزق میں وسعت ہے، تو پھر کب وہ اس دنیا سے جانا چاہے گا؟ تو اس چیز کو ان نے سامنے رکھا کہ یہ جو حدیث ہے اس کا یہ مطلب ہے، لہٰذا یہ قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے جواب دیا۔ یہ تھا انہوں نے جو حدیث جو قرآن کے مقابلے میں وہ لے کر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو حدیث قرآن کے مقابلہ میں، تو اس کا خوبصورت طریقے سے انہوں نے جواب دیا۔ اور دوسری بات کہ دو احادیث جب ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر اس کے بارے میں اس کی مثال نے دی ہے، لعن اللہ السارق یسرق البیضہ، اللہ نے اس سارق پر لعنت کی ہے، چور پر جو انڈا چراتا ہے، تو پھر فرمایا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے جو انڈا چوری کرتا ہے، اور پھر فرمایا جو رسی چوری کرتا ہے اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب یہاں پر انڈے کی ایک جو قیمت ہے وہ بالکل تھوڑی ہوتی ہے، یا رسی کی قیمت بالکل تھوڑی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ایک تو حدیث آپ یہ بیان کرتے ہیں، اور دوسری حدیث جو آپ بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں لا قطع الا فی ربع دینار، وہ کہتے ہیں کہ دینار کی چوتھائی میں جو ہے وہ صرف ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو وہاں پر مدت مقرر کی جا رہی ہے اور یہاں پر ربع دینار بتایا جا رہا ہے اور یہاں پر صرف ایک انڈے پر ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، تو یہ تضاد نہیں ہے۔ یہ انہوں نے بات بیان کی۔ تو آپ نے یہ بات ذکر کرنے کے بعد فرمایا ھذا والحدیث الاول، یہ اور اس سے پہلی حدیث حجۃ للخوارج، یہ خوارج کے لیے دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان القطع للسارق فی القلیل والکثیر، وہ خوارج کہتے ہیں کہ تھوڑے اور زیادہ سب پر ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو اس کا آگے جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا قال ابو محمد، کہ ابو محمد نے یہ کہا وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَنزَلَ عَلَى رَسُولِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی السارق والسارقۃ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ سر، یہ دونوں روایات کو ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ترتیب ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انڈے والا، انڈے سے متعلق یا رسی کے متعلق فرمان تھا وہ پہلے کا تھا، اور یہ جو فرمان ہے یہ بعد کا ہے، لہٰذا وہ پہلے والا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی انہوں نے ایک مثال دی ہے اورینیین کے حوالہ سے کہ ان کا جس وقت مسلح کیا گیا تھا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک مسلح سے منع نہیں فرمایا تھا، کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا، تو اس کے مطابق پھر ان کو یہ سزا دی گئی تھی جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس کے بعد پھر آ کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ثم نازلت الحدود، یہ حدود کی آیات پھر جو ہے وہ نازل ہوئی، وَنَهَا عَنِ الْمُصْلَى، اور مسلح سے منع فرما دیا، یا نُهِیَ عَنِ الْمُصْلَى، اور مسلح سے منع فرما دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد میں اس سے منع فرمایا، تو یہ ایک ترتیب بتا رہے ہیں کہ پہلے وہ فرمان تھا پھر اس کے بعد یہ فرمان ہے، تو اس کا بھی حل انہوں نے پیش کر دیا۔ اس کے آگے مزید اس کی ڈیٹیل بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی روایات جس کے اندر انسان سن کر پریشان ہو جاتا ہے ایک دفعہ، اس کا خوبصورت طریقے سے انہوں نے حل پیش کیا ہے۔ یہ بڑی عظیم و شان خدمت ہے۔ چند آئمہ نے یہ کتابیں لکھی ہیں، زیادہ لوگوں نے اس فن پر کتابیں نہیں لکھی، اور امام ابن قتیبہ دینوری کا یہ عظیم و شان کام ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع کیا، بلکہ اس وقت معتزلہ کے سامنے احیاء حدیث میں انہوں نے عظیم و شان کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بہت زیادہ درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں بھی احیاء حدیث کے لیے دن رات محنت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ساری زندگی ہر لمحہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی خدمت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔